بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آپ احباب نے اس قسم کی پہلے کبھی کوئی ویڈیو نہ دیکھی ہو۔ انتہائی شاندار ویڈیو ہے، آپ دیکھیں گے یقین کیجئے دعا دیے بغیر مجھے رہ نہیں پائیں گے آپ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے، انتہائی شاندار ویڈیو ہے۔ یہ سب کے لیے، یہ عاشقوں کے لیے ویڈیو ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ رکھتے ہیں، یہ بالخصوص ان کے لیے ویڈیو ہے۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری صاحب بھی موجود ہیں اور کلام کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بڑے ہی قد آور مفتی، جنہیں ہر کوئی جانتا ہی نہیں، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامہ برکاتہ عالیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان کر رہے ہیں، کیسے حاضر ہونا ہے، کیا کرنا ہے جب حضور کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، کون کون سی آیات پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک مرتبہ آپ سنیے گا، جو نقشہ کھینچا ہے نا یار، کمال کا نقشہ انہوں نے کھینچ دیا۔ یقین کیجیے آپ کو یوں لگے گا جب جیسے ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا غسل بھی ہو جائے۔ اس کو اگر ہو سکے یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں ضرور سنیے گا۔ ایک بات میں نے کرنی ہے، وہ ویڈیو کے آخر پر کرنی ہے، گزارش کروں گا اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، بہت ہی کمال کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرف آپ کی پہلے کبھی توجہ نہ ہو۔ پہلے مفتی صاحب کی آپ گفتگو سماعت کر لیں، پھر جو میں نے کہنا ہے اس فقیر کی بھی ایک بات سن لیجیے گا، آخر پر آپ نے پھر اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ واجہ شریف کے سامنے یا قدمین شریفین کے سامنے، وہاں پر قرآن مجید کی وہ آیات کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، ان سب آیات کو اگر اپنے ذہن کے اندر یوں دہرائیں کہ کلام الہی نازل ہو رہا ہے علی قلبی کا، فإنہ نزلہ علی قلبی کا، بے شک جبرائیل نے یہ قرآن اے حبیب تمہارے دل پہ نازل کیا ہے، اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگر پڑھیں گے نا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ اچھا، یا جو اور دیگر آیات ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ آیات مبارکہ کہ جس میں ڈائریکٹ خطاب ہے، ایسے تو پورا کلام ہی خطاب ہے، لیکن جس میں مخاطب بھی اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ یہ آیات اگر اس کیفیت کے اندر پڑھے تو جو اس کا لطف اور اس کی روحانیت اور جو اس کے معانی کھلتے ہیں وہ سبحان اللہ، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ آیات مبارکہ کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں، جو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اس کے علاوہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اب یہ آیات مبارکہ پڑھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہی تھے، یہ وہ لوگ یہی تھے، ہاں وہ ہستیاں یہی تھی، یہ ایک صف یہاں بنی ہوتی تھی، ایک یہاں ہوتی تھی، ایک یہاں ہوتی تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ عمر فاروق ہیں، یہ عثمان غنی ہے، یہ مولا علی ہیں، وہ کونے پہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ادھر عبداللہ بن عباس ہیں، یہ حضرت ابو الدرداء ہیں، وہ حضرت ابو ذر ہیں، یہ اصحاب صفہ ہیں، یہ ان کی کلاس لگی ہوئی ہے، وہ اپنا درس وہ قرآن مجید کی صورتیں پڑھ رہے، سن رہے، سنا رہے، شرعی مسائل ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کوئی ان کے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے، وہ کونے پہ حضرت ابو ہریرہ حدیثیں یاد کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کو یاد کروا رہے ہیں۔ اب اس پورے تناظر کے اندر جب قرآن مجید کی وہ آیا جو انہی ہستیوں کے بارے میں، جن سب کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ تو یہ آیات پڑھنے کا جو لطف وہاں ہے نا، وہ شاید کسی اور جگہ وہ نہیں آ سکتا۔ سورہ حجرات کے اندر بھی جو نبی پاک علیہ السلام کی جو حجروں ہی کا تذکرہ ہے نا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی تو ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیے۔ وہاں لکھی بھی ہوئی ہے، یہ وہیں پر لکھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو باہر سے آوازیں دیتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ باہر ویسے ہی کھڑے رہتے، نہ آواز دیتے نہ دروازہ کھٹکھٹاتے، حتی تخرج الیہم،
یہاں تک کہ آپ ہی تشریف لاتے، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، جتنا بھی انتظار کرتے یہ کھڑے رہتے، آپ تشریف لے آتے، لکان خیر اللہم، یہی بہتر ہوتا ہے ان کے لیے کہ جتنی دیر وہاں کھڑے عبادت میں کھڑے، وہ آیت جتنی دیر وہاں کھڑے ہیں اتنی دیر گویا جو ہے جو قیام کا ثواب ہے وہ ان کو وہاں پر حاصل ہو۔ انتظار کس کا ہے؟ وہ جو آیات ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر تھی، کھانا کھا چکتے ہو تو تم چلے جاؤ، جی جی یہ بھی اسی مقام پر بھی نازل ہوئی ہوگی، یہ بھی اسی وہی حجرات مبارکہ ہے نا، جہاں کے حوالے سے ہے کہ جو ہے وہ جب کھانا کھا لو تو فوراً وہاں سے چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو، کیونکہ یہ بات جو ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ وہ تم سے کہیں کہ بھی کھانا کھا لیا تو چلے جاؤ، فیستحیی منکم، تو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، وہ نہیں رکتا، اس کا یہ حکم ہے کہ کھانا کھا لیا تو اب چلو، آداب مصطفیٰ، آداب بارگاہ مصطفیٰ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا صدقہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرماتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ہمیں باادب حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار فرمائے۔ میں یہاں پر ناظرین سے بس ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، لیکن جب وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو جو حاضری کے آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھے جاتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو جو حاضری کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چلے تو جاتے ہیں لیکن کسی سنی مستند عالم دین کی ہم رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اس کی پھر جو رزلٹ نکلتا وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو معرفت ہے، جو وہاں کی روحانیت ہے، وہ ہمارا مقدر اور نصیب نہیں بنتی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جو بھی حضور کی بارگاہ میں اللہ توفیق نصیب فرمائے، تمام نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، جب وہاں پر حاضر ہوں تو پہلے کسی عاشق سنی مستند عالم دین کی رہنمائی آپ ضرور حاصل کریں، وہاں پر جو ہے وہ حاضری کے آداب کیسے حاضر ہونا ہے، و دیگر عمرہ شریف کے حوالے سے بھی جب ہم نے کعبہ شریف کی زیارت کرنی ہے، وہاں پر جانا ہے حرم پاک میں، تو پھر ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام سے رابطہ کریں گے تو ان سے بہتر شاید ہی آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ اس حوالے سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے بلا حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ آپ نے کچھ کتابیں بھی شائع فرمائی ہوئی ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی احباب ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جب بھی آپ جائیں تو پہلے آپ دعوت اسلامی کی جو مفتیان کرام ہیں ان سے آپ رابطہ جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جب رابطہ کریں گے تو آپ کو احرام سے لے کر حاضری تک، واپس آنے تک تمام مسائل عاشقانہ انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔